اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر دیجئے اور اختصار کے ساتھ نصیحت کر دیجئے۔ نصیحت کا مطالبہ بھی کیا اور اختصار کی قید بھی لگائی۔ تو محدثین نے یہاں ایک نقطہ نقل کیا ہے کہ اگر کسی بڑے کے پاس کوئی صاحب اس قسم کا سوال کرے کہ مجھے مختصر سی نصیحت بھی کر دے اور مختصر بھی کر دے، تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو یہ صاحب نبی علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت بھی کر دے اور نصیحت بھی مختصر کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے مختصر سے نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یہ ارشاد فرما کر کے وہ صاحب کو روانہ کر دیا۔ اب یہ اتنی مختصر سی بات ہے، بھائی غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ اگر بنیاد میں دیکھا جائے، در حقیقت غصہ انسان کی طبیعت میں وہ مرض ہے جس کے پیچھے بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ غصہ مت کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر غصے کا مادہ ہی ختم ہو جائے، نہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکمت کے تحت غصے کا مادہ رکھ دیا ہے، لیکن غصہ مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو غصے کے اوپر قابو حاصل ہو جائے، کنٹرول حاصل ہو جائے۔ کس موقع پر میں نے غصہ کرنا ہے، کس موقع پر میں نے غصہ نہیں کرنا، کس کو میں نے غصہ دکھانا ہے اور کس کو غصہ نہیں دکھانا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اگر انسان کے اندر غصے کا مادہ ہی ختم کر دیا جائے تو وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ آپ کے اوپر کبھی دشمن بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو غصہ نہیں آتا تو آپ اپنے آپ کی دفاع کیسے کریں گے بھائی؟ آپ اپنے بال بچے رکھتے ہیں، اپنی فیملی سسٹم رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر غصے کا مادہ ہی نہیں ہے تو اگر دشمن حملہ آور ہو، کوئی درندہ حملہ آور ہو اور آپ کو غصہ نہ آتا ہو تو آپ تو اپنے آپ کی دفاع نہیں کر سکتے، اپنے اہل و عیال کی دفاع کیا کریں گے؟ تو غصہ انسان کے مزاج میں اللہ پاک نے اپنے حکمت کے تحت رکھ دیا ہے۔ غصہ مت کرو کا مطلب یہ ہوا کہ غصہ انسان اپنے کنٹرول میں کر لے، کس موقع پر مجھے غصہ کرنا ہے اور کس موقع پر میرے لیے غصہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھیے یہ غصہ ایک ایسا مرض ہے کہ اگر غصہ بے قابو ہو جائے، غصے کے اوپر قابو نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تو غصے کی وجہ سے انسان کئی فواحش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جس کے اوپر غصہ آیا ہے وہ آپ کا ماتحت ہوگا یا آپ سے اوپر کے درجے کا ہوگا۔ جس پر آپ کو غصہ آیا ہے اگر وہ آپ کا ماتحت ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کے لیے زبان غلط استعمال کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اگر غصے اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ گالی گلوچ دیں گے، اور اگر اس سے بھی غصہ زیادہ ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اس کو سزا دیں گے، مار پٹائی کریں گے۔ اگر غصہ اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ اس کو قتل کریں گے۔
دیکھیے اگر آپ نے زبان چلا لی اس کے ڈانٹ ڈپٹ کی، اس سے ان کی دل آزاری ہوگی، اور دل آزاری فرمایا کہ تمام بیماریوں میں سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی کے دل کو توڑ دینا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دینا۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی طواف فرما رہے تھے، طواف کرتے ہوئے صحابہ ساتھ تھے، سب کو روک دیا، اور پھر نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمانے لگے، اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، تو کتنا مقدس ہے، تو کتنا عظیم ہے، کتنی بلند تیری شان ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے قیمتی ایک اور چیز ہے، آپ سے قیمتی ایک اور خزانہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان والے کا دل ہے، دل۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی آپ کو توڑ دے، میرے پروردگار کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا ایک آدمی دوسرے کا دل دکھا دے، جتنا غصہ اس پر میرے اللہ کو آئے گا۔ تو دل کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے، کسی کے دل کو دکھا دینا۔ تو غصے کے نتیجے میں کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ یہ دل آزاری کرنا، اس کے لیے اس دروازے کو کھولنے والا جو عمل ہے وہ انسان کا اپنا فعل بے قابو غصہ ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ اس سے ہاتھا پائی کریں گے، گالی گلوچ دیں گے، اور گالی گلوچ فرمایا یہ فسق ہے۔ گالی گلوچ سے تو انسان فاسق ہو جاتا ہے، اور قتل کرنے سے انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ اور پھر کسی کو غصے کے نتیجے میں اگر آپ نے قتل کر دیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کبھی جہنم سے آزادی نہیں ملے گی۔ تو یہ جتنے بھی دروازے کھول رہے ہیں، جتنے بھی دروازے کھولے جا رہے ہیں، ان سب کے لیے بنیاد انسان کا بے قابو بے کنٹرول غصہ ہے۔ غصے کے اوپر انسان کو قابو حاصل ہو گیا، کنٹرول حاصل ہو گیا، ان تمام فواحش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کا ماتحت جس پر آپ کو غصہ آیا ہے وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے بلکہ آپ سے اوپر کے درجے کا ہے، ظاہری بات ہے آپ اس کو گالی بھی نہیں دے سکتے، آپ اس کو مار بھی نہیں سکتے۔ اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا آپ اس کی بیک میں غیبت کریں گے، اس کی برائیاں تلاش کریں گے اور لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی نہیں ملتی تو پھر آپ ان کے اوپر تہمت باندھیں گے۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کو حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ تو زنا سے بھی بدتر ہے۔ آپ اس کی غیبت کریں گے، اور بعض دفعہ انسان کا غصہ اتنا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے سے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ غیبت کرتا رہتا ہے، آخر میں وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ اگر کبھی مجھے موقع مل گیا تو میں تو ان کو چیر دوں گا، ان کے چہرے کو نوچ دوں گا۔ اب انسان کی جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے اس کو غیبت نہیں کہتے بلکہ یہ بغض میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کا درجہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر جس کے اوپر آپ کو غصہ ہے اور وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے، جب اس سے کوئی خوشی پہنچتی ہے یا اس کی کوئی ترقی ہوتی ہے یا اسے کوئی نعمت ملتا ہے تو جس کے اندر غصہ ہوتا ہے وہ آدمی دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ ترقی اسے کیوں مل گئی، یہ نعمت اسے کیوں مل گئی، یہ خوشی اسے کیوں مل گئی۔ اس کا نام حسد ہے، حسد۔ اگر اسے کوئی ترقی ہوتی ہے تو اس سے دل میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ غصہ کرنے والا آدمی اپنے دل میں خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ مسلمان ہونے
پر خوش ہو جانا. تو یہ جتنے بھی امراض میں نے ذکر کر دیے ان تمام امراض کے دروازہ کھولنے والا جو عمل ہے وہ انسان کا بے قابو غصہ ہے. انسان کا غصہ جس دن قابو میں ہو گیا اتنے سارے فواحش کے دروازے انسان کے اوپر بند ہو جائیں گے. اب اس غصے کا علاج کیا ہے؟ ابھی غصہ تو آ گیا ہے لیکن اس کو میں قابو میں کیسے کروں، اس کو میں کنٹرول میں کیسے لاؤں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں علاج سمجھایا ہے. فرمایا جس آدمی کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے، آگ کو گولا ہو جائے، انسان غصے سے بھر جائے، فرمایا اس علم میں کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تبارک و تعالی ان کلمات سے انسان کے غصے کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں. اور پھر جس آدمی کو غصہ آتا ہے، یہ غصہ چونکہ ایک آگ ہے، آگ بھڑکتی ہے، اور آگ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ آگ ہمیشہ بلندی کی طرف جاتا ہے. آپ نے غصے والے آدمی کو دیکھا ہوگا، اگر وہ لیٹا ہوا ہے اور غصہ آ جائے فوراً بیٹھ جاتا ہے. اگر بیٹھا ہوا آدمی ہے اور اسے غصہ آ جائے وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی کھڑا ہے غصہ ہو جائے تو وہ اپنی جگہ پر رہ نہیں سکتا، حرکات سکنات شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تو ہمارے اکابر نے اس کا ایک علاج یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو غصہ آ جائے اس کے برعکس کام شروع کر دے. مثال کے طور پر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ فوراً بیٹھ جائے. آپ کے بیٹھ جانے سے آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں غصہ آ گیا آپ فوراً لیٹ جائے. اور اگر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، سارے آپ نے علاج کے تمام ذرائع استعمال کرنے کے بعد بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، تو اگلا علاج یہ ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پی لیں. اس ٹھنڈا پانی پی لینے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تمام گناہوں سے بچا لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہتے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.